یہ ہے قطر۔ سعودی عرب، بحرین اور UAE کے درمیان واقع دنیا کا سب سے امیر ترین کنٹری، اتنا امیر کہ اس کی پر کیپٹا انکم ہے $1,28,000، جو کہ امریکہ، سنگاپور اور ایون پڑوسی عرب ممالک جیسے کہ UAE اور سعودی عربیہ وغیرہ سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ بڑی بڑی بلڈنگز، شاپنگ مالز، مہنگی گاڑیاں، اسی لیے قطر کو مڈل ایسٹ کا ویگس بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن قطر ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ چند سال پیچھے چلے جائیں تو قطر صرف ایک تپتا ہوا صحرا تھا جس میں غربت، بھوک اور بوریت کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ تو پھر یہ اتنی بڑی ٹرانسفارمیشن کیسے ہوئی؟ جو دیش سارے عرب کنٹریز میں سے سب سے غریب تھا، آج دنیا کا امیر ترین دیش کیسے بن گیا؟ اس کے پیچھے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ کہانی ہے، اور یہ کہانی باقی سارے عرب کنٹریز کی کہانی سے مختلف ہے۔ اس ویڈیو کے اینڈ تک آپ یہ بھی سمجھ چکے ہوں گے کہ کیوں سعودی عرب اور UAE قطر کو پسند نہیں کرتے، اور کیسے قطر آنے والے وقت میں بھی اپنے پڑوسی عرب دیشوں کے مقابلے میں زیادہ خوشحال اور محفوظ ہوگا۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1916 میں، جب قطر کے امیر عبداللہ الثانی نے برٹش کے ساتھ ایک ٹریٹی سائن کی، جس کے مطابق برٹن نے قطر کو کسی بھی زمینی یا سمندری حملے کی صورت میں ڈیفینڈ کرنا ہوگا، اور قطر بدلے میں اگلے 55 سال تک برٹش کالونی کا حصہ رہے گا، اور یہاں سے نکلنے والے ہر نیچرل ریسورس میں برٹن کا شیئر ہوگا۔ 1940 میں قطر میں سب سے پہلی آئل فیلڈ ڈسکور ہوئی۔ 1960 تک قطر میں تیل کی کھوج اور زمین سے نکالنے کا کام عروج پہ تھا، اور قطر کے حالات آہستہ آہستہ بدلنا شروع ہو چکے تھے، مگر ابھی بھی کوئی بہت زیادہ تبدیلی نہیں آئی تھی۔ لیکن پھر 1970 میں شیل آئل کمپنی نے اس کنٹری کا سب سے بڑا خزانہ دریافت کر لیا، نارتھ فیلڈ، دنیا کی سب سے بڑی نیچرل گیس فیلڈ۔ لیکن اس زمانے میں گیس کوئی بہت زیادہ پروفیٹیبل نہیں تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ گیس کو صرف پائپ لائنز کے ذریعے ہی دوسری جگہ بھیجا جا سکتا تھا، اور قطر گیس استعمال کرنے والے دیشوں سے اتنا دور تھا کہ وہاں تک پائپ لائن پہنچانا تقریباً ناممکن تھا۔ اسی وجہ سے شیل کمپنی بھی یہ گیس فیلڈ ڈسکور کر کے بھول گئی، اور یہ ڈسکوری آفیشل ڈاکیومنٹس میں ہی دب گئی۔ 1971 میں قطر کو برٹن سے آزادی مل گئی، اور وہ ایک آزاد ملک بن گیا۔ آزادی ملنے کے باوجود اگلے 25 سالوں میں بھی قطر کے حالات کوئی خاص نہیں بدلے، اور پھر آیا 1995، جب کراؤن پرنس حماد بن خلیفہ الثانی نے بغاوت کر کے اپنے ہی باپ کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور قطر کا امیر بن گیا۔ نئے امیر کا ایک ہی فوکس تھا، اور وہ تھا گیس۔ حماد بن خلیفہ یہ جانتا تھا کہ قطر کی تقدیر صرف گیس ہی بدل سکتی ہے، اسی لیے اس نے ایک بہت ہی ریئر ٹیکنالوجی گیس لیکویفیکیشن میں انویسٹ کیا۔ لیکویفیکیشن ایک ایسی ٹیکنالوجی